جانچو کہ کیا میں ایمان پر ہوں یا نہیں ہوں. اپنے آپ کو جانچو. کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے اندر کو نہیں جانتا؟ ڈائریکٹلی کہہ رہے کہ یو نو یور سیلف. تمہیں پتا ہے، تم اپنے آپ کو جانچتے ہو. کیا تم اس بابت نہیں جانتے ہو کہ یسوع مسیح تم میں ہے یا نہیں ہے؟ قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ سب کے ساتھ ہوتا رہے. آج کا کلام آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ ہلانے کے لیے، سوئے ہوئے دلوں کو جگانے کے لیے، اور جو نیم گرم دل ہے ان کو جلانے کے لیے. میرے آج کا میسج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے مسیحی اٹھائے نہیں جائیں گے. Christians will not rapture. کیونکہ کلام کہتا ہے کہ ہر کوئی نہیں، چند مسیحی جو ہیں، کچھ مسیحی جو ہیں وہ اٹھائے جائیں گے، سب مسیحی نہیں اٹھائے جائیں. So my topic is کہ سب مسیحی نہیں اٹھائے جائیں. Not all Christian will rapture. سب مسیحی نہیں اٹھائے جائیں. تو یہ بڑا ایک خوف ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا بات آج کہہ دی. ہم تو تیاری کر کے بیٹھے ہیں، تو کون کون تیار ہے؟ یہ ہم جو ہے اٹھائے جائیں گے اور یسوع مسیح آنے والا ہے، میں بالکل تیار ہوں، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ میں اٹھایا جاؤں گا. اور یسوع مسیح اگر چرچ سے باہر نکلتے ہی آ جاتے ہیں تو کیا آپ لوگ تیار ہیں اٹھائے جانے کے لیے؟ آخری نرسنگا پھونکا جانے والا ہے، موریں کھلنے والی ہیں، اور یسوع مسیح کی آمد ثانی جلد آنے والی، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آخری ایام چل رہے ہیں. اور کلام میں لکھا ہے کہ یہ پلک جھپکتے ایک دم ایک پل میں ہوگا، اور پہلے وہ جو مسیح میں ہوئے ہیں وہ جی اٹھیں گے اور وہ ہوا میں اڑ جائیں گے، اور پھر وہ جو زندہ ہیں وہ ہوا میں اڑ کر مسیح کا استقبال کریں گے. اور یسوع مسیح کہاں پر آئیں گے؟ اچھا میں کوشچن کرتا ہوں تاکہ آپ لوگ جاگتے رہیں، سیکھتے رہیں. جی، یروشلم میں آ جائیں گے، ماؤنٹ آلیو پہ آئیں گے، اور کوئی؟ رائٹ، یروشلم نہیں بلکہ وہ بادلوں پہ ہی رہیں گے، وہ زمین پر نہیں آئیں گے. یسوع مسیح آسمان پر ہی رہیں گے، بادلوں پر ہی رہیں گے، ہم جا کر ہوا میں اڑ کر اس کا استقبال کریں گے. یسوع مسیح جو ہے وہ بادلوں پر ہی رہیں گے. لیکن کڑوا سچ یہ ہے کہ یسوع مسیح جب آئیں گے تو سب لوگ نہیں جا پائیں. کچھ لوگ جو تیار ہیں اور جن کی روحانی تیاری، کیونکہ ان کی روحانی پریپریشن نہیں ہے، they are not spiritually prepared، وہ تیار نہیں ہیں. وہ بظاہر تو روحانی لگتے ہیں، وہ دعائیں بھی کرتے ہیں، وہ چرچز میں بھی جاتے ہیں، وہ گیت بھی گاتے ہیں، وہ کلام بھی پڑھتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے آپ اٹھائے جائیں گے؟ نہیں. This is not the requirement. یہ ریکوائرمنٹ نہیں ہے. آپ دعا کس کے لیے کرتے ہیں؟ کیا خدا کو خوش کرنے کے لیے؟ نو، آپ اپنے لیے کرتے ہیں. آپ کلام پڑھتے ہیں، آپ خدا کی آواز سننے کے لیے خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، اپنی تربیت رہنمائی کے لیے کہ اب مجھے کیسے چلنا ہے. This is all for you. آپ اپنی زندگی کے لیے کلام پڑھتے ہیں، آپ اپنے فائدے کے لیے دعا کرتے ہیں، تو خدا کے لیے، کیونکہ وہ بظاہر روحانی تو دکھتے ہیں پر روحانیوں جیسی بات نہیں. وہ شاید منسٹری میں کام بھی کرتے ہوں، لیکن خداوند کیا ان سے چاہتا ہے؟ وہ جو رشتہ خداوند ان سے چاہتا ہے وہ رشتہ ان کا نہیں. کیونکہ
ہم کہتے ہیں جی مسیح پر ایمان رکھتے ہیں ہم لوگ، وی آر کرسچنس، کیونکہ ہم مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، ہم نے اسے اپنا شخصی نجات دہندہ اور خداوند قبول کر لیا ہے، اس لیے کہ ہم اب مسیح ہو گئے ہیں۔ بٹ مسیحی ایمان رکھنے کا نام نہیں ہے۔ مسیحی ہونا، ایمان، بینگ کرسچن از ناٹ لائک کہ آپ ایمان رکھ رہے ہیں اور مسیح ہو گئے۔ کرسچنز وہ نہیں ہیں جو مسیح پر ایمان رکھ رہے ہیں، بلکہ جو مسیح کی مانند جیتے ہیں وہ ہے مسیحی۔ مسیحی کا مطلب ہوتا ہے مسیح جیسے ہونا۔ تو اگر ہم مسیحی کہلاتے تو ہیں اور حقیقت میں مسیحی نہیں ہیں تو ہمارا اٹھایا جانا نہیں۔ ٹھیک رشتے کرو یسوع نال، اٹھایا جانا پھر ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب آپ کا رشتہ ہی خدا کے ساتھ سیٹ نہیں ہے تو آپ کا ریپچر کیسے ہوگا؟ مسیحت، یاد رکھیں کہ مسیحت مذہب کا نام نہیں، تعلق کا نام ہے، مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ کا نام ہے، اس کے پیچھے چلنے کا نام ہے اور اس کے لیے جینے کا نام۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مسیح ہو گئے، اب ہم دعا کریں گے، بائبل پڑھیں گے، دیٹس آل۔ تو اب وہ کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی کو مسیحت سمجھ کے بیٹھے ہیں، اور جب ریپچر ہوگا، اٹھایا جانا ہوگا، تو ہمارا کلام مقدس کہتا ہے، میتھیو چیپٹر 27 ورس 21، متی 7واں باب 21ویں آیت، وہ جو سب مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں وہ سب نہیں اٹھائے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، میں سب نکالیں یہ حوالہ تاکہ آپ پڑھ سکیں، کیونکہ میں اپنے پاس سے کچھ نہیں بتاؤں گا، آپ کو ہر چیز خدا کے کلام میں سے بتاؤں گا۔ لکھا ہے جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں، ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں کیا نہیں ہوگا؟ داخل نہیں ہوگا، مگر وہی جو میرے باپ کی، آسمانی باپ کی کیا کرتے ہیں؟ مرضی پر چلتے ہیں۔ یعنی مسیحت میں رہ کر اگر آپ نے اٹھایا جانا ہے، اگر آپ نے ریپچر کرنا ہے، اگر آپ نے آسمان پر یسوع مسیح کے ساتھ جانا ہے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ اپنی مرضی سے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے۔ جب میرے پاس ٹائم ہوگا میں خداوند کا کلام پڑھوں گا، جب میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا خداوند پھر مجھے ایکسکیوز کر۔ نو، کیا کہتا ہے کہ جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہ جائے گا آسمان پر، باقی نہیں جائیں گے۔ سو آل کرسچنز ول ناٹ گو ٹو ہیون، سب نہیں جائیں گے، بلکہ وہ جائیں گے جو اس کی مرضی پر عمل کرتے ہیں، اور اس کی مرضی یہ نہیں ہے کہ ہم نے بائبل پڑھ لی، دعا کر لی اور سنڈے کو چرچ آ گئے، دیٹس آل۔ دس از ناٹ ہز ول۔ یہ تو آپ کی تربیت ہے کہ خداوند آپ کو ٹریننگ دے رہا ہے، ٹرین کر رہا ہے، کیونکہ ہم 2 گھنٹے بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ وہاں کتنی دیر رہنا پڑے گا؟ آسمان کی بادشاہی میں ہمیں خداوند کے گھر سیمل بھائی کتنی دیر رہنا پڑے گا؟ 24 گھنٹے ہی خدا کی حضوری میں رہنا پڑے گا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو تمہیں آسمان کی ہیکل کا ستون بنا دوں گا، یعنی ہلنا ہی نہیں ہے یہاں سے۔ تو اگر میں کہوں کہ جو یسوع سے پیار کرتا ہے وہ 24 گھنٹے چرچ میں رہے گا، کتنے خوش ہوں گے اس بات سے؟ اور بعض تو کچھ مطلب اینڈ کی باتیں سن کے لوگ ایسے ہو گئے کہ ارے وہاں تو پھر ہر وقت ہی چرچ جانا پڑے۔ نہیں رہنے دیں بھائی، ہم نہیں جا رہے آسمان کی بادشاہی میں، یہ کہ پھر ہر وقت ہی خدا کے ساتھ ہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلی پکڑ کے اس کے ساتھ چلنا پڑے گا۔ ہمیں اور بھی کام ہے، یہ تھوڑی یہ والا سسٹم صحیح نہیں، کیونکہ پھر جب وہ آئے گا تو وہ کیا کریں گے؟ جب یسوع مسیح کو دیکھ لیں گے، کیونکہ بادل پہ وہ ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، کلام میں لکھا ہے ہر ایک آنکھ، جب آسمان پر یسوع مسیح آئیں گے بادلوں پر تو ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی، گنہگاروں کی بھی، اور لکھا ہے کہ وہ بھی دیکھیں گے جنہوں نے اسے چھیدا۔ گنہگار بھی دیکھیں گے اور ایماندار بھی دیکھیں گے،
ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی تو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ کیوں آ گیا ہے؟ وہ روئیں گے اور چھاتی پیٹیں گے، کہیں گے یہ کیوں آ گیا ہے؟ ابھی تو ہمارے منصوبے ہی بہت تھے، وی ہیو لاٹس آف پلاننگز، اور ہم نے تو اپنی زندگی کا بڑا مقصد بنایا تھا کہ ابھی تو مجھے اتنی لگژریز کمانی تھی، ابھی تو مجھے بہت کچھ کرنا تھا، میں نے اپنا ایک کریئر سیٹ کیا ہوا تھا، مجھے تو ابھی اتنی اسٹڈی کر کے اپنا کریئر بنانا تھا، یہ تو بیچ میں آ گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ میرا کریئر کہاں جائے گا؟ میں نے جو پڑھ لکھ کے اتنی محنت کی، اب میں کہاں جاؤں گا؟ یہ تو آ گیا، اس نے تو سب ختم کر دینا ہے۔ یہ کیوں آ گیا؟ اے پہاڑوں اور ٹیلوں، مجھ پر گر پڑو اور مجھے برے کے غضب سے چھپا لو۔ وہ ڈر جائیں گے کہ بھئی کیوں آ گیا ہے؟ They don't want him۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اٹھایا جانا ہے، لیکن اٹھایا جانا تو تب ہونا ہے جب اس کی مرضی پر عمل کریں گے۔ جلال دینا کیا ہوتا ہے جی؟ ورشپ کرنا، دعا کرنا، عبادت کرنا۔ جلال دینا کیا ہے؟ یس، ٹو فلفل دا ول آف گاڈ، خداوند کی مرضی کو پورا کرنا۔ اور اس کی مرضی کیا ہے؟ واٹ از ہز ول؟ اس کی مرضی کیا ہے؟ جب تمہیں کیا ملے گا؟ قوت کا لباس ملے گا تو کیا کرنا؟ بس چرچ میں بیٹھ کر دعائیں کرنا، یہ کہا ہے؟ غیر زبانوں میں دعائیں کرتے رہنا، بس کیا کہا ہے؟ جب تمہیں قوت کا لباس ملے تو کیا کرنا؟ اپنے کام کاج کرتے رہنا نہیں، کیا کرنا؟ ٹو بی وٹنس آف جیسس کرائسٹ، اس کے گواہ بننا، یعنی منادی کرنا، اس کا کام کرنا۔ تو جلال اسے کیسے دیں گے؟ اس کے کام کر کے، اس کی پلاننگ میں شامل ہو کے، اس کے منصوبے کا حصہ بن کے ہم اسے جلال دے سکتے ہیں، ہم اس کی مرضی کو پورا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ مرضی کیا ہے کہ بس تم جاؤ اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ دس از دا کمانڈمنٹ، حکم ہے، اور ہر مسیح پر یہ فرض ہے، ہر مسیح پر وہ مقروض ہے، وہ قرضدار ہے انجیل کا، کہ اس سے یہ قرض ادا کرنا ہے، کہ اس کی منادی کرنی ہے۔ اور پھر ہم ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ نکالیں، دوسرا کرنتھیوں اس کا 13واں باب 5ویں آیت۔ جی 5ویں آیت پر جی تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں، یس، اپنے آپ کو جانچو، کیا تم اپنے بابت یہ نہیں جانتے کہ یسوع مسیح تم میں ہے، ورنہ تم نامقبول۔ آمین۔ نامقبول کیا مطلب؟ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ میں ایمان پر ہوں یا نہیں ہوں، اور یاد رکھیں ایمان بغیر اعمال کے مردہ۔ تو آپ یہ رکھتے، ایمان اگر رکھتے ہیں کہ میں خداوند پر ایمان رکھتا ہوں اور میں اس کا وفادار رہوں گا، تو آپ کچھ بھی نہیں ہیں، یو آر نتھنگ۔ خداوند کی نظر میں آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اگر آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں، شیاطین بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ بھی اسے خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، کانپتے ہیں، آپ سے زیادہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا بڑا کام کرتے؟ وہ عمل نہیں کرتے۔ ہم جو
پڑھتے ہیں اگر ہم اس کے مطابق جیتے نہیں ہیں, اگر ہماری زندگی میں ٹرانسفارمیشن نہیں ہے, اگر تبدیلی نہیں ہے, اگر ہم کہتے تو ہیں کہ خداوند ہم تیرے مطابق جینا چاہتے ہیں, ہمارا تیرے ساتھ رشتہ ہے, تو پھر اگر ہم بیٹے بیٹیوں والا کام نہیں کرتے تو پھر وہ کہے گا کیسا بیٹا ہے, بس نام کا بیٹا ہے. تو صرف نام کے فرزند ہو, اپنے آپ کو آزماؤ, جانچو کہ کیا میں ایمان پر ہوں یا نہیں ہوں. اپنے آپ کو جانچو. کیا تم اپنی بابت یہ نہیں جانتے؟ کیا کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے اندر کو نہیں جانتا؟ وہ ڈائریکٹلی کہہ رہے کہ یو نو یور سیلف, تمہیں پتا ہے, تم اپنے آپ کو جانچتے ہو. کیا تم اس بابت نہیں جانتے ہو کہ یسوع مسیح تم میں ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان اپنے بارے میں کلیئرلی جانتا ہے. اٹس ویری سیریس. میں نے اس لیے کہا تھا کہ ڈرانے کے لیے نہیں ہے, آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے, آپ کو ہلانے کے لیے ہے کہ نیم گرم نہیں بنو کہ تھوڑا سا خداوند اس طرف اور تھوڑا سا میں شیطان آپ کی طرف بھی رہوں گا. ہمیں نیم گرم بننے کی ضرورت نہیں. خداوند آپ سے یہ چاہتا ہے کہ آپ کا جو ایمان ہے وہ کنوینئنس پہ نہیں ہو, قائلیت پہ ہو. رائٹ, ناٹ کنوینئنس, یعنی اپنی سہولت پہ نہیں. خداوند میں دیکھتا ہوں میری سہولت کب ہوگی, میں اس کے مطابق تیری کوئی خدمت کر سکوں گا. خداوند چاہ رہا ہے کہ کنوکشن پہ ہو کہ مجھے کہہ رہا ہے خداوند میں نے کرنا ہے تو پھر بس ویئنگ ہونا چاہیے. خداوند آپ سے تابعداری کی زندگی مانگتا ہے کہ جو میں نے کہا ہے مجھے اولین درجہ دے, اس کے بعد سیکنڈ اپنے دوسری دنیاوی کاموں کو. کیا ڈسائپل شپ کی قیمت کیا ہے؟ ہم نے کلاس میں پڑھا. شاگردیت کی قیمت کیا ہے؟ خداوند کہتا ہے کہ مجھ پر ایمان رکھنا امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے پیچھے چلنا امپورٹنٹ. اور پھر وہ بات کرتا ہے کہ پھر باپ سے دشمنی, ماں باپ سے دشمنی, بہن بھائیوں سے دشمنی. یعنی دشمنی سے مراد یہ نہیں کہ آپ ان کے خلاف ہو گئے ہو, اور اینڈ میں لکھا کہ اپنے آپ سے بھی دشمنی, خود کو بھی قربان کر دے پھر وہ میرا شاگرد بن سکے. اگر وہ ماں باپ کو قربان نہیں کرتا, یہ نہیں کہ ان کو جا کے ذبح کر, بہن بھائیوں کو قربان نہیں کرتا, اپنی بیوی بچوں کو قربان نہیں کرتا, اور خود کو قربان نہیں کرتا, تو وہ میری شاگردیت کے, میرے پیچھے چلنے کے لائق نہیں ہے. یہ قیمت ہے شاگردیت کی کہ اگر آپ نے یسوع کے پیچھے چلنا ہے تو وہ کہہ رہے کہ صلیب اٹھانی ہے, میرے کام کو پہلے ترجیح دینی ہے, اور بعد میں تم نے یہ پیرنٹس والی ذمہ داری, بیوی بچوں کی ذمہ داری, اور پھر بہن بھائیوں کی ذمہ داری, اور دین اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. پہلے مجھے ترجیح دینی ہے. سو خدا اپنے آپ کو سب سے اوپر چاہتا ہے. وہ بڑا غیور خدا ہے. اگر ہم اسے نیچے کرتے ہو کہتے جا بھائی مجھے تیری نہیں بھکتی چاہیے. خداوند بہت سیریس ہے اس ٹاپک, اور میں کچھ کوئی اور بات پریچ کرنا چاہ رہا تھا, لیکن خداوند نے دل میں یہ ڈالا کہ یو ہیو ٹو پریچ آن دس, کہ سب نہیں جائیں گے کیونکہ نرسنگا پھونکا جانے والا ہے اور خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. وی ہیو ٹو بی ویری سیریس. ہمیں اپنی زندگی میں سیریس ہونا ہے کہ ہمارا سب کچھ یہیں رہ جائے, ہمارے ساتھ جائے گا جو ہم کام کریں گے. کلام میں لکھا ہے کہ اپنی نجات کا کام کرو. نجات حاصل ہونے کے بعد اگر ریزن کرائسٹ ہماری زندگی میں نہیں ہے, اگر زندہ ہوا یسوع ہماری زندگی میں نظر نہیں آتا, تو پھر ہماری نجات یہ مت سمجھیں گے آپ نجات یافتہ ہو گئے. وہ جو سب مجھے اے خداوند اے خداوند کہتے ہیں وہ آسمان کی بادشاہی میں نہیں جائیں گے. Not all will go, but very few. آج ہم نے ایک تمثیل بھی پڑھی, 5 کماریاں جو ہیں ان کے پاس تیل کی کھپیوں میں تیل کم تھا. We are running out of oil. ہم سوچ رہے ہیں کہ بڑا تیل پڑا ہو, لیکن جو سمجھدار تھی ان کے پاس وافر تھا کیونکہ جمع کیا تھا. نجات کا کام, اپنی نجات کا کام کرو. پہلے نجات حاصل کر لی ہے تو اب نجات کا کام بھی کرو. اٹس ویری امپورٹنٹ. اور یہ سیریس وارننگ ہے. دس از ڈیوائن وارننگ, ایک اسپرچل وارننگ ہے
کہ ہم درستگی کریں اپنے آپ کو, نیم گرمی چھوڑ کر گرم ہو جائیں. ہم کہہ تو رہے ہم زندہ ہیں, but are we really alive? Jesus Christ said کہ مردہ ہو, جب ہمارے کام جسمانی ہیں تو پھر ہم مردہ ہیں. It's very important کہ ہمیں, جو آج کل کے ایماندار ہیں ان کی حالت بڑی غیر سنجیدہ سی ہے. They are not like serious, مطلب دلچسپی نہیں, خدا کے کام کی دلچسپی نہیں ہے. ٹائم بھی ہو تب بھی دلچسپی نہیں ہے. یار بس دیکھتے ہیں, چرچ دیکھ لیتے ہیں, باقی ہمیں اور بھی کام. میں اکثر لوگوں کو سن رہا تھا, وی ہیو اے فیملی ٹائم ٹوڈے. آج میں نے خداوند کو اتنی ٹائم دینا, آج میرا فیملی کا ٹائم ہے, ہفتے میں ایک دن تو چھٹی ملتی مجھے. اچھا ٹھیک ہے, مطلب آپ کی زندگی میں پھر خدا کہاں ہے؟ غیر دلچسپی ہے, انٹرسٹ ہی نہیں ہے. میں لاسٹ ٹائم ویڈنسڈے کو ہماری کلاس ہوئی, اینڈ صرف ایک فرد جو ہے وہاں پر پہنچے, ڈینیل صاحب, اور باقی سب جو ہے وہ نہیں آ سکتے فار دا سیورل ریزنس, جو بھی ہوں. بٹ میرا دل بہت ہرٹ ہوا. آئی واز ویری ہرٹ کہ میں بعد میں پہنچا, آپ شاید جا چکے تھے. حنان کو میں نے کال کی کہ میں آیا ہوں, اور وہاں پہ اوپر جا کے ساگر لوگوں کے گھر میں نے ناک کیا, پوچھا, تو انہوں نے کہا جی وہ صرف آپ ہی آئے تھے, باقی کوئی بھی نہیں ہے. سو آئی واز ویری ہرٹ کہ لوگوں میں دلچسپی نہیں. کلام کو سیکھنے کی بھی ٹائم ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں. بعد میں وہ کنواریاں جائیں گی تیل لینے کے لیے, لیکن تیل نہیں ملے. They will search for the word of God. They will search for the spirit of God. But کچھ نہیں ملے گا. ابھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ خدا کے کلام کو سیکھ لیں, ہم خدا کو اپنے اندر اتار لیں, ہم سیکھ لیں اور خدا کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے. لوگ کمپرومائز والی لائف گزار, اچھا ٹھیک ہے اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں تو پھر ہم آ جاتے. مطلب میں ان کو کالز کر کر کے بلا رہا ہوتا ہوں کہ پلیز آئیں اور خدا کے کلام کو سیکھیں. So they compromise on these things کہ چلیں ٹھیک ہے, وہ بھی میرے انسسٹ کرنے, ورنہ دلچسپی تو نہیں ہے. رائٹ, خدا کی عقیدت نہیں, اہمیت نہیں, امپورٹینس نہیں. They have some other priorities ہیں ان کی لائف کے اندر, کہ وہ لوگ دوسری چیزوں کو پرائورٹائز کرتے ہیں, لیکن خداوند کو اہمیت نہیں دیتے, اسے امپورٹینس نہیں دیتے. اس کے لیے عقیدت ہاں دل میں ہے, yes we have in our hearts, but what about the actions? عمال کہاں ہے؟ خداوند کہہ رہے نہیں, دل میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ منہ سے تو میرا اقرار کرتے ہیں پر ان کے دل مجھ سے دور ہے. اور آج کل تھوڑا سا الگ کر لیا, دل میں ہم خداوند تجھے بہت پیار کرتے ہیں, بٹ ڈونٹ آسک فار دا ایکشنز. ہمیں یہ نہیں پوچھیں کہ خداوند کر کے بھی دکھاؤ. ہم کرنے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم بلیو کرنے والوں میں سے ہیں بس. بٹ جو بلیو کرتے ہیں, جو ایمان رکھتے ہیں, وہ تو شیاطین بھی رکھتے ہیں, تو پھر آپ کیا بڑا کرتے ہیں؟ خداوند آپ سے ایکشنز مانگ, خداوند آپ سے عملی طور پر اس کے لیے کچھ کرنے کو مانگ رہا ہے. میرے کام کرو, میرے گواہ بنو, میرے کلام کو پھیلاؤ, چرچ پلانٹنگ کرو, لوگوں تک رسائی حاصل کرو, ریچ ٹو دا نیشنز, ناٹ فار ون نیشن بٹ ٹو دا نیشنز. خداوند چاہتا ہے کہ نیشنز تک جاؤ, قوموں تک جاؤ اور ان تک پہنچو, اور جا کے خدا کا کلام پہنچاؤ. رومن چیپٹر 10 لکھا ہے کہ جب تک کوئی جائے گا نہیں تو وہ ایمان کیسے لائیں, اور جب تک کوئی انہیں سنائے گا نہیں وہ کیسے ایمان لائیں گے, اور سنانے والا جائے گا نہیں تو وہ کیسے سنائے گا, اور جب تک وہ بھیجا نہیں جائے گا تو وہ جائے گا کیسے. تو یہ پروسیس ہے, تیاری کا عمل ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو تیاری کروانے کے لیے, ٹرین ہونے کے لیے دینا پڑے گا. We have to surrender ourselves.
دینا پڑے گا خداوند میں تجھے اپنا آپ سپرد کرتا ہوں, ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں خداوند, اب لے جیسا تو نے اوزار مجھے بنانا ہے بنا کے اپنے ہاتھ کا اوزار بنا کے مجھے استعمال کر. دس از what آپ سے ایکشنز مانگ, خداوند آپ سے عملی طور پر اس کے لیے کچھ کرنے کو مانگ رہا ہے. میرے کام کرو, میرے گواہ بنو, میرے کلام کو پھیلاؤ, چرچ پلانٹنگ کرو, لوگوں تک رسائی حاصل کرو, ریچ ٹو the nations, not for one nation but to the nations. خداوند چاہتا ہے کہ نیشنز تک جاؤ, قوموں تک جاؤ اور ان تک پہنچو اور جا کے خدا کا کلام پہنچاؤ. رومن چیپٹر 10 لکھا ہے کہ جب تک کوئی جائے گا نہیں تو وہ ایمان کیسے لائیں, اور جب تک کوئی انہیں سنائے گا نہیں وہ کیسے ایمان لائیں گے, اور سنانے والا جائے گا نہیں تو وہ کیسے سنائے گا, اور جب تک وہ بھیجا نہیں جائے گا تو وہ جائے گا کیسے. تو ایک یہ پروسیس ہے, تیاری کا عمل ہے. ہمیں پہلے اپنے آپ کو تیاری کروانے کے لیے, ٹرین ہونے کے لیے دینا پڑے گا. We have to surrender ourselves. دینا پڑے گا خداوند میں تجھے اپنا آپ سپرد کرتا ہوں, ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں خداوند, اب لے جیسا تو نے اوزار مجھے بنانا ہے بنا کے اپنے ہاتھ کا اوزار بنا کے مجھے استعمال کر. دس از what I want. دل سے خداوند آپ کی ول سے چاہتے ہیں, زبردستی خداوند آپ سے کام نہیں لینا چاہتا. خداوند کہتے ہیں کنوکشن ہو آپ کے دل میں, آپ کا دل آپ کو ملامت کرے اور وہ قائل کرے, آپ کے دل پہ چوٹ لگے اور آپ کہیں خود سے کہ میں کیا کروں. زبردستی والا کام خداوند نہیں چاہتا. اسی لیے تعداد بڑی کم ہے, اٹھائے جانے والوں کی تعداد بہت کم ہے جو ریئلی چاہتے ہیں کہ خداوند میں تیرے ساتھ جانا چاہتا ہوں, اور جو پھر ٹریبولیشن کا حصہ بننا چاہیں گے وہ یہی رہ جائیں. اظہار ثانی, حسب کے پیالے, مہرے اور پھر یہ نرسنگے, یہ سب انہیں فیس کرنا پڑے. لیکن جو مقرب فرشتے کی آواز کے ساتھ اور بادلوں کے ساتھ پلک جھپکتے ہی ٹرانسفارم ہو جائیں, اٹھا لیے جائیں گے, وہ بہت کم ہے, ان کا حصہ بنے. اب سوچیں کہ خداوند میں کیا کروں, کیسے کروں کہ میں اس کا حصہ بن سکوں. خداوند آپ سے چاہتا ہے کہ اب لوگ نہیں کانپتے خدا کی آواز سننے کے لیے. they don't like feel کہ وہ ٹریمبلنگ ہارٹ کے ساتھ نہیں آتے, بڑے کچھ ایسے جھومتے جھانتے آ رہے ہوتے ہیں, کچھ مجبور ہو کے آ رہے ہوتے ہیں, یار گائے کچھ فرض سمجھ کے آ رہے ہوتے ہیں کہ چلو فرض ہے, میں نے کہا ہوا ہے, میں نے آنا ہے. ہم چرچ تو جاتے ہیں پر چرچ نہیں بنتے, کیونکہ اٹھایا کس نے جانا ہے, چرچ نے اٹھایا جانا ہے. ہم کلیسیا میں تو جاتے ہیں پر کلیسیا نہیں بنتے, جس نے اٹھایا جانا ہے, جس میں ایک بھی جھری نہیں ہے, جسے پولوس کہتا ہے کہ میں اسے صاف کر رہا ہوں, میں اس کے اندر سے امپیورٹیز کو نکالتا ہوں تاکہ وہ پاک ہو کر خدا کے سامنے پیش کی جائے. ظاہری طور پر لوگ روحانی وضع رکھ رہے ہیں, اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں ہم بڑے روحانی ہیں, ہمارے جیسا پاک بندہ کوئی نہیں. لیکن خداوند آپ کی باطنی پاکیزگی چاہتا ہے. کلام پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک آپ اس پر عمل نہیں کرتے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں, دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب پہلی 5 آیا. دوسرا تیموتھیوس چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 1 to 5, کوئی پڑھے. وہ دین داری کی رضا تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں, ایسوں سے بھی کنارہ رکھیں. آمین. اب وہ لوگ جو ہیں جو باطنی پاکیزگی نہیں رکھتے لیکن کیا رکھتے ہیں, صرف ظاہری رکھتے ہیں, خداوند کہتا ہے لیکن یہ جان رکھ کے اینڈ ٹائمز میں, جو کہ ابھی چل رہا ہے آخری زمانے میں, برے دن آئیں گے, اچھے دن نہیں ہوں گے. اور آج کل ہوتا یہی ہے کہ اصل میں ان کا ایمان جو ہے وہ کنوینئنس کی ریت کی فاؤنڈیشن پہ تیار ہوتا ہے, اور جب مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں, چونکہ وہ جو ایمان جو تابیداری کا پتھر ہے, جو تابیداری کی چٹان ہے,
اس پر اس کی بنیاد نہیں، بلکہ اس کی بنیاد کس پہ تھی؟ کنوینئنس کی ریت پہ. جب مجھے سہولت ہوگی، سہولت کی ریت پہ ہے، تو وہ پھر مکان کا گر جاتا ہے. اور آخری زمانے میں برے دن ہیں، لکھا ہے آدمی کیا ہو جائے گا؟ خود غرض ہو جائے گا. میری سیلف، اپنا، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے. زردوست جو پیسے والے ہیں ان کے فرینڈ ہو جائیں گے، یا پیسے کے دوست بن جائیں گے. ٹھیک ہے، زردوست، زر کہتے ہیں پیسے کو، یعنی پیسے کے یار. شیخی باز، شیخیاں بہت ماریں گے. او یس، میں بہت بہت اونچا ہوں اور تم لوگ سب نیچے. مغرور ہے، پرائیڈ ہے ان کے اندر بہت زیادہ. بدگو ہے. بدگو مطلب، بد مطلب برا، گو مطلب کہنا، برا کہتے ہیں. جب بھی ان کے منہ سے نکلے گا بری بات ہی نکلے. ماں باپ کے نافرمان ہیں. They not obey their parents. ماں باپ ان کی نظر میں کچھ بھی نہیں، اور تم لوگوں کو کچھ نہیں آتا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. پرانی ذہنیت کے لوگ ہو، ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں. نافرمان ہیں اور پھر نہ شکرے ہیں. جو کچھ مل رہا ہے اس کی شکر گزاری نہیں ہے. یاد رکھیں، لاسٹ سرمن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خداوند آپ کو جو چاہیے وہ دے چکا ہے. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں خدا مجھے یہ نہیں چاہیے، میری مرضی کے حساب سے مجھے جو چاہیے وہ دے، تو ایسا نہیں ہے. خداوند نے جو آپ کو دینا تھا وہ دے دیا. اب اس کے مطابق جو تھوڑے میں وفادار ہے وہ زیادہ میں بھی دیانتدار نہیں. جو خداوند نے آپ کو جو چیز دی ہے، اب اس کے حساب سے خداوند کی شکر گزاری کر کے دکھا. وہ ٹیسٹ میں پاس ہو کے دیں تو پھر خداوند آپ کو زیادہ بھی دے گا. لیکن جو آپ کے پاس ہے آپ اس میں ہی نہ شکرہ بن کر رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں، ناٹ لیس. میں ایک سٹوری اکثر بتاتا ہوں. ہسٹری کے اندر 1775 کے اندر ایک بڑا امیر آدمی تھا، کارنیج نام تھا اس کا. اب اس زمانے میں ہی واز دا ریچسٹ مین ان دا ورلڈ، دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی. اور اس کو کیا ہوا کہ اس کے پاس تھے 1000 ملین ڈالر، 1000 ملین ڈالر. اور اس نے کیا کیا، اسے پتا چلا میرا اتنا بڑا ہی غریب رشتہ دار ہے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک 1000 ملین ڈالر تھا تو 1 ملین ڈالر اس نے اس کو دے دیا اپنے غریب رشتہ دار. اور جب اس کو 1 ملین ڈالر ملا تو اس نے اپنے رشتہ دار کو، اب وہ مر گیا، اس نے وصیت میں لکھ دیا کہ 1 ملین جو ہے میرے فلانے رشتہ دار کو دے دیا جائے. دیٹ واز اے بگ اماؤنٹ. لیکن اس نے کیا کیا کہ اپنے رشتہ دار کو گالیاں دینی شروع کر. بہت ہی خراب بندہ تھا، صرف 1 ملین دے کر گیا. پورا 1000 ملین ہی دے دیتا تو کتنی اچھی بات ہو. خداوند یہ کیا، صرف ہمیں جینا ہی تو نے دیا ہے، روز کی روٹی ہی دے رہا ہے، یہ کیا؟ اگر یہ دے دیتا تو ان کا نہیں ہم شکریہ ادا کریں. جو خداوند نے آپ کو دیا ہے ہمیں اس کی شکر گزاری کرنی چاہیے. جو نہیں دیا وہ اس کی مرضی تھی نہیں دیا، وہ دینا چاہتا ہے تو دے دے گا. لیکن جو دیا ہے ہم اس کی تو شکر گزاری کریں گے. خداوند میں جی سکتا ہوں، میں سانس لے سکتا ہوں، میں خداوند اس میں بھی رہ کر. خدا نے مجھ سے، کل میں ڈسائپلشپ کلاس میں تھا اور انہوں نے کوشچن کیا کہ پاسٹر جی ہم لوگ جو ہیں جو خدا نے ہمیں دیا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ خداوند ہمیں زیادہ دے، تو یہ جو تھوڑا ہے یہ ہمارے لیے کافی نہیں. اب ہم لوگ بھی اکثر سوچتے ہیں خداوند یہ اگر کسی کی 40,000 سیلری تو کہے گا کہ خداوند 40 میں گزارا نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے خرچے بہت ہیں اور بڑے مسئلے مسائل ہیں، ہم تو بس ہینڈ ٹو ماؤتھ ہی ہیں، بس بڑا مشکل ہے، گزارا بہت مشکل ہے. لیکن خدا نے جس کنڈیشن میں بھی آپ کو رکھا ہے وہ آپ سے اسی پرپس میں کام لینا چاہتا ہے. اس کا مقصد ہے، اس کا پرپس ہے.
وہ اس پرپس کے تحت آپ کو اس کنڈیشن میں اس نے رکھا ہے. تو مثال کے طور پر میں نے ایک مشین بنانی تھی اور مجھے ایک ٹول چاہیے کہ اس کو ٹائٹ کرنے کے لیے اسکرو وہاں پہ یوز کرنا ہو. میں نے وہ ٹول بنایا اور اس کو وہاں پہ ٹائٹ کرنے کے لیے رکھ دیا. ٹول کہہ رہا ہے نہیں یہاں کیوں رکھا ہے بھائی؟ مجھے مالک سے کہہ رہا ہے کہ یہاں کیوں رکھا؟ اگر تو مجھے وہ اوپر والی سائڈ پہ رکھتا وہاں پہ بڑی اے سی کی ہوا بھی آنی تھی. یہ مجھے تم نے یہاں پہ بیچ میں لگا کے رکھ دیا ہے. میں آئی ایم ناٹ ہیپی. کیا کمہار اپنے کیا برتن کو اپنے بنانے والے سے کمہار سے کہہ سکتا ہے کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا؟ اکثر کہتے ہیں میرا رنگ بہت کالا ہے. خداوند یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی کہتے ہیں کہ خداوند مجھے، اور یہ ہم بڑا آج کل دیکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں خداوند مجھے لگتا ہے میں تو لڑکی ہوں، خدا نے غلطی کی، اور وہ پہننا شروع کر دیں گے، لڑکیوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دیں. کچھ لڑکیاں سمجھنے نہیں خداوند میرے اندر لگتا ہے کہ کوئی مرد ہے، میں مرد کیوں نہیں ہوں؟ اور پھر وہ مردوں والی ٹانگ گرلز بن جاتی ہیں، بائکس چلا رہی ہوتی ہیں اور ادھر جا ادھر جا. رائٹ؟ تو وہ کیا، وہ اپنے آپ کو مرد سمجھ رہی ہوتی کہ خدا سے غلطی ہو گئی، ہمیں مرد بنانا چاہیے تھا. تو یہ ہم نہ شکرے ہیں. بتانے کا مقصد کیا ہے کہ وی آر ان تھینکفل، ان گریٹفل پیپل، نہ شکرے. اور پھر لکھا ہے ناپاک ہے، اپنے آپ کو ہم دوسری چیزوں سے ناپاک کرتے رہتے ہیں. طبعی محبت سے خاطی. اب محبت جو ہے نا لین دین والی رہ گئی. لوگ کہتے ہیں اچھا یہ مجھ سے اتنی کر رہا ہے تو میں بھی اتنی کر لوں گا، اس نے تھوڑی محبت کی اب میں بھی اتنی کر دوں گا. گیو اینڈ ٹیک والی بات. خدا بے لاس محبت چاہتا ہے، لیک وداؤٹ گیونگ بیک. خداوند نے ایسی محبت. ڈسائپلشپ میں پوچھا، میں نے کہا دیکھیں ہم نے جو گڈ فرائیڈے میں میں نے کچھ بیان کرنا تھا وہ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میں نہیں کر پایا. میں نے کہا خداوند یسوع مسیح کو جب مارا گیا ہے، گھوڑے مارے گئے ہیں، تو اس کی کھال تک ادھیڑ دی گئی، اور جو کمر کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اگر آپ اس کو اور وضاحت سے دیکھیں پیشن آف کرائسٹ بھی کم لگے گا. وہ ریڑھ کی ہڈی تک ایکسپوز ہو چکی تھی، اور اس کی نسیں ساری پیچھے سے پوری کمر چھیل کے انہوں نے چمڑی ادھیڑ دی تھی، نسیں تک ہڈیاں تک دکھائی دے رہی، اور فلی نیوڈ کر کے اس کو سڑکوں پہ گھما، اور سارا خون ختم، اور اس پہ بھی بھاری صلیب اس کے کندھوں پہ ڈال. سیٹن چاہتا تھا کہ اس کی ڈیتھ وہیں پہ ہو تاکہ قربانی کا کام پورا نہ ہو سکے. اور جب اسے صلیب پر لٹکایا گیا تو وہ ہاتھ کھینچ کے کیل تک پہنچ نہیں رہا، انہوں نے کھینچ ہی دیا بازو تاکہ وہ سوراخ تک کیل پہنچ. اور جب اسے اٹھنا تھا، سانس لینا، کیونکہ یہ کلیویکلز یوں جب آپ کو لٹکایا جاتا ہے تو کلیویکل جو ہے وہ ساری سانس کی نالیاں بند کر دے. تو اگر سانس لینا ہے ایک سانس، تو پہلے جہاں پر کیل ٹھونکے گئے ہیں ان پاؤں پہ وزن ڈال کر اپنے آپ کو اوپر اٹھانا پڑے گا تاکہ ایک سانس لے. اور جب یسوع مسیح سانس لینے کے لیے اپنے آپ کو اوپر اٹھاتے تھے تو وہ ایک سانس نہیں تھی بلکہ وہ چیخ ہوتی تھی، ایک پکار ہوتی تھی، اور اس میں بھی وہ کہتا تھا کہ اے باپ نے معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر. یہ تھی محبت. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے محبت، ہم میجرمنٹ کر رہے ہوتے ہیں محبت، تو بھائی محبت سے خالی. خداوند نے ایسی محبت، وہ چاہتا تھا کہ کراس پر کمپلیٹ سیکریفائس کا کام، پوری قربانی ادا ہو سکے جو مجھے ان لوگوں کے لیے، وہ ہمارے لیے گناہ بنا. اور یسایہ بڑی پیاری ڈسکرپشن دیتا ہے کہ وہ پہچانا ہی نہیں جا رہا، اتنا اس کو مارا تھا کہ وہ پہچان کے بھی، یعنی جو ہم سے محبت کرنے آیا اس کے اپنوں نے اسے قبول نہیں، اس کو مار مار کے صلیب پہ چڑھا دیا. This is his love. اور ہم کہہ رہے ہیں we don't have time for you. میرے پاس تیرے لیے وقت نہیں ہے، تم نے جو کیا ٹھیک ہے، وہ کر دیا، ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، we believe you, that's all. وہ جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں میرا مشن پورا کرنا،
میں اس لیے آیا ہوں تاکہ سب لوگ بچ جائیں. میرا مشن پورا کرنا. اور ہم کہہ رہے ہیں خداوند ٹائم نہیں ہے ابھی, ہماری رسپانسبلٹیز بہت ہیں خداوند. وی نیڈ ٹو ورک. ہمیں ان کاموں کو کرنا ہے تاکہ خداوند ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں. خداوند چاہ رہے ہیں میری ذمہ داری کون پوری کرے. خداوند ہر ایک کو یوز کر کے میرے کام کے لیے جیو. میری باپ کی مرضی کو جو پورا کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوگا. ہم اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں اسلام میں مقدس جب پڑھ رہے ہیں یا عبادت میں ہوں تو اکثر جذباتی ہو جاتے ہیں. او خداوند اب تو میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ چلوں گا. اور پھر جب ہم چرچ کے دروازے سے باہر جاتے ہو ابھی تو مجھے بہت سارے اور کام کرنے ہیں. خداوند آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس کی مرضی کو پورا کریں. وہ اگر ہم روحانی جذباتگی کا کوئی فائدہ نہیں نا جب تک تابع داری نہیں ہے. خدا سب سے زیادہ اوبیڈینس آپ سے چاہتا ہے, تابع داری چاہتا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ کیا ہوں گے؟ طبعی محبت سے خالی, سنگ دل بڑے سخت ہیں, تہمت لگائیں گے, بے ضبط, ڈسپلن نہیں ہے لائف میں. جس نے بولا ادھر چلے جاؤ ادھر چلے گئے, جس نے بولا ادھر چلے جاؤ ادھر چلے گئے. ڈسپلن ہی نہیں ہے آپ کی زندگی. بے ضبط ہیں, تند مزاج ہیں, چڑے رہتے ہر وقت. یہاں پہ بات کی اور دو چار اور سنا دی. تلخ مزاج ہیں, تند مزاج ہیں, نیکی کے دشمن ہیں, دغا باز, ڈھیٹ, گھمنڈ کرنے والے, خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. اور پھر لکھا ہے کہ وہ دینداری کی بزا تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. بیویئر فرام them, دور رہن سے کوئی فائدہ نہیں. یہ لوگ ایسے کریں گے. تو اینڈ ٹائمز میں کلام مقدس میں لکھا کہ جب ریپچر ہوگا تو کیا ہوگا کہ نوح کے زمانے کا ٹائم ہوگا. سیم وہی. کتنے لوگ بچائے گے؟ 8 لوگ. یعنی ریشیو 8 کی ہے. یہ سمجھ لیں کہ اب دنیا کے مطابق جو ریشیو ہے اگر 8 کا نکالیں گے تو کتنے لوگ شاید جائیں گے؟ 8 لاکھ, 8,000. We don't know کہ ہم اس ریشیو میں شامل ہے بھی یا نہیں ہے. ہم ہیں اس کا حصہ یا نہیں ہے. اور یہاں پر جب ہم نے پڑھا کہ تم اپنے آپ کو آزماؤ کہ ایمان پر ہو یا نہیں, ورنہ تم نامقبول ہوگے. نامقبول مطلب ان ایکسپٹیبل, نہیں ضرورت ہے, یعنی قبول ہی نہیں کر رہا خدا. نامقبول کہہ رہے کہ میں تمہیں نہیں قبول کروں گا اگر تم خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلتے, اپنے آپ کو بدل نہیں رہے ہو, اس کی مرضی کے حساب سے نہیں چل رہے ہو. ابھی وقت ہے کہ ہم خود کو خدا کے سپرد کریں. اگر یاد رکھیں چینج نہیں ہے آپ کی لائف میں, ٹرانسفارمیشن نہیں ہے, تبدیلی نہیں ہے, پھر نجات بھی نہیں. ایک اور متی 24 میں دیکھیں گے ہم. متی 24 38-39. 38 اور 39. متی 24 38 اور 39. جی. کیونکہ جس طرح طوفان سے پہلے کے دنوں میں لوگ کھاتے پیتے اور بیاہ شادی کرتے تھے, اس دن تک یہ نوح کشتی میں داخل ہوا, اور جب تک طوفان آ کر ان سب کو بہا لے گیا, ان کو خبر نہ ہوئی کہ اسی طرح ابن آدم کا آنا ہو. آمین. آمین. جب تک جو نوح کے زمانے میں کام ہو رہے تھے وہی اس زمانے میں ہوں گے تو یسوع مسیح آئے گا. یاد رکھیں وقت بہت کم ہے, ہم بہت پیچھے ہیں. ابھی ہمارے بڑے کام رہ گئے ہیں. اپنے آپ کو ٹرین کرنا ہے. میرے ساتھ ایک اور حوالہ نکالیں. متی 7:16 لکھا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو روحانی کہتے ہیں, جنہوں نے جانا ہے, تو اگر ان کے اندر پاک روح ہے اور روح کا پھل نہیں ہے,
اپنے آپ کو کہہ رہے جی میں روحانی ہوں, باہر وہ شرابیں پی رہا ہے, نشے کر رہا ہے, تو وہ روحانی نہیں ہے, وہ آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے. یا اس کے اندر کوئی ایسی روح آ گئی ہے جو اپنے آپ کو کہہ رہی ہے کہ بھئی تو روحانی ہے, تو روحانی ہے. میں نے ایکسپلین کیا کہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتہ بنا کے سامنے پیش کر دیتا ہے, اور برگزیدوں کو کیسے گمراہ کرتا ہے, ان کے سامنے آ جاتا ہے کہ میں ہی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ اندر جا کے ان کو آوازیں بھی سنا رہا ہوتا ہے, ہاں ہم اچھے کام کریں گے, کلام بھی پڑھ رہا ہوتا ہے آپ کے ساتھ ساتھ, اور پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے آپ کو گروا دے, اور وہاں سے پھر الگ ہو جاتا ہے. لو بھئی میرا ایک ٹارگٹ پورا ہو, یعنی پہلے شروع اچھے کام کروائے گا اور پھر بعد میں آپ کو گرا دے گا. یہ اس طرح سے کام شیطان لے رہے ہیں آج کل. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں خبردار رہنا ہے, کیونکہ کلام کیا کہہ رہا ہے کہ جو روحانی ہے اس کے اندر روح کا پھل آئے گا, وہ آپ دیکھ لیں. اور پھر لکھا ہے 17ویں اس کی 16ویں آیت میں کیا لکھا ہے, ان کے پھلوں سے تم ان کو پہچان لو گے. کیا جھاڑیوں سے انگور اور اونٹ کٹاروں سے انجیر توڑتے ہیں؟ یعنی جھاڑیوں اور اونٹ کٹاروں سے کیا آپ انجیر توڑ سکتے ہو, اچھے کی توقع کر سکتے ہو؟ نہیں. اگر آپ دیکھو گے یہ شخص اپنے آپ کو بڑا روحانی کہہ رہا ہے, اس کے اندر روح کا پھل ہے, کیا یہ خداوند کے مطابق زندگی بھی گزار رہا ہے کہ نہیں؟ دکھاوا. خداوند آپ سے پوچھے گا ویئر از یور فروٹ. اکثر میں پوچھتا ہوں عمران بھائی آپ کا پھل کہاں ہے, آپ پھل خداوند آپ سے پوچھے گا. تو ہمیں اکٹھے کرنے ہیں, کیونکہ ہم اس سے پہچانے جائیں گے کہ میں کتنا روحانی ہوں. جتنے میرے پھل ہوں گے میں اتنا روحانی ہوں. میں نے پھل جمع کرنے شروع کر دیے ہیں, میرے پاس اب اتنے پھل ہیں. So we need more fruits, right? اگر خدا کی محبت, کلام کی تابعداری اور راست بازی کی بھوک اور پیاس ہم میں نہیں ہے, تو پھر ہم روحانی نہیں. ٹریننگ کا حصہ بنے, سیکھیں کہ کیا ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے. ہم نے تو وہاں جانا ہے, ہماری ڈیسٹنی یہاں نہیں ہے, ہم نے اٹھائے جانا ہے. تو کیا میرا تعلق خداوند کے ساتھ ٹھیک ہے؟ کیا میں ٹرانسفارم ہوں کہ نہیں ہوں؟ کیا میں تبدیل ہو رہا ہوں کہ نہیں؟ اور اگر نہیں ہو رہا تو مجھے ٹریننگ کی ضرورت ہے, مجھے ایک مینٹور کی ضرورت ہے جو مجھے بتائے کہ میری غلطیاں کہاں پر ہیں, میں کیسے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا ہوں. مجھ سے نہیں ہو رہا تو وہ میری مدد کرے. مجھے ایسے کی ضرورت ہے جو مجھے سکھائے, مجھے ہاتھ پکڑ کے چلائے کہ مجھے کون سے راستے پہ چلنا ہے, مجھے کیسے چلنا ہے, آپ مجھے سمجھائیں. اگر آپ کے عقل کو رکاوٹ ڈالی ہے شیطان نے, وہ نہیں سمجھنے دے رہا, تو آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے. یو نیڈ ہیلپ, تاکہ آپ اپنے آپ کو درست کر سکیں, کیونکہ سب نہیں جائیں گے. میں پھر اپنے ٹاپک پہ ہوں کہ ہم سب نہیں جائیں گے. میرے ساتھ ایک آخری حوالہ ہم دیکھتے ہیں, پہلا تیموتھیوس اس کا 6واں باب, سترویں آیت سے میں پڑھوں گا. اس موجودہ جہان کے دولت مندوں کو حکم دے کہ مغرور نہ ہوں اور نا پائیدار دولت پر نہیں بلکہ خدا پر امید رکھیں جو ہمیں لطف اٹھانے کے لیے سب چیزیں افراد سے دیتا ہے. سو وی ہیو, کیا خدا کی امید ہے ہمارے اندر. امید رکھیں کہ خداوند نے ہمیں لے کر جانا ہے, اس پر ہماری امید ہونی چاہیے. اور نیکی کریں, اچھے کاموں میں دولت مند بنیں, سخاوت پر تیار اور امداد پر مستعد ہوں, اور آئندہ کے لیے اپنے واسطے اچھی بنیاد قائم کر رکھیں تاکہ حقیقی زندگی پر قبضہ کریں. So we have hope for true life, حقیقی زندگی جو ہم نے گزارنی ہے آسمان پر. ہم پیسنجرز ہیں یہاں پر, we are not پرماننٹ رہنے کے لیے اس دنیا میں. خدا نے وقتی طور پر ہمیں مسافر بنا کر بھیجا ہے تاکہ ہم اپنا سفر کمپلیٹ کریں, پوائنٹس جمع کریں, اور جب خداوند کے سامنے پیش کیا جائے تو وہ ہم سے جب سوال کرے, میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں, میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا,
میں قید میں تھا, میں بیمار تھا, تو نے مجھے پوچھا نہیں. خداوند کب, ہم تو پوچھتے تھے آپ کو, تو کب آیا؟ دو طرح کے, جب ہم خداوند کہہ رہے ہیں اپنوں کے ساتھ ہم نہیں کرتے تو تم میرے ساتھ نہیں کرتے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ اپنی زندگی کو ٹرانسفارم کر کے راست بازی کے کاموں پر, اپنے آپ کو نجات کے کاموں پر, اپنے آپ کو لائیں, اس ٹریک پر لے کر آئیں جس پر خداوند چاہتا ہے کہ آپ چلیں. کاش کہ خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی